ایک گرم دوپہر تھی جب فرحانہ اپنی سہیلی سائمہ کے گھر پہنچی۔ سائمہ نے دروازہ کھولتے ہی مسکرا کر گلے لگایا اور کہا، آج تو دیر کر دی تم نے، میرا بیٹا آرمان تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ فرحانہ اندر آئی تو آرمان کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں جیسے کوئی روشنی آ گئی ہو۔ وہ اٹھ کر بھاگا اور فرحانہ کی گود میں جا بیٹھا۔ فرحانہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، میرا شہزادہ کیسا ہے آج؟ آرمان نے شرماتے ہوئے کہا، خالہ جی آپ آئیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ سائمہ ہنس پڑی اور چائے لانے چلی گئی۔ فرحانہ آرمان کو گود میں لے کر بیٹھی رہی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ، نرم بال اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی اٹھی، جیسے برسوں کی تنہائی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ اس کی اپنی اولاد جیسا ہے۔ سائمہ کی شادی کے بعد سے وہ اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ ہر ہفتے آتی، اسے کھلاتی، کہانیاں سناتی، اسکول کی فیس ادا کرنے میں مدد کرتی۔ آرمن بھی اسے خالہ ماں کہتا تھا۔ اس دن جب سائمہ چائے لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ فرحانہ آرمان کے بال سنوار رہی ہے اور دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں کھوئی ہوئی ہیں۔ سائمہ نے آہستہ سے کہا، دیکھو نا، یہ دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ فرحانہ مسکرائی مگر دل میں ایک خوف سا اٹھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آرمان کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے ملے میں کچھ لوگوں کی نظر اس پر بری ہے۔ ایک پڑوسن نے کئی بار کہا تھا، یہ بچہ تو حور جیسا ہے، اللہ نگاہ بد سے بچائے۔ فرحانہ نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ جب آرمان باہر کھیلتا ہے تو کچھ آنکھیں اسے گھورتی ہیں۔ اس دن شام کو جب وہ گھر واپس جا رہی تھی تو آرمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، خالہ جی کل بھی آؤ گی نا؟ فرحانہ نے اس کی پیشانی چومی اور بولی، ضرور آؤں گی، بس تم دعا کرنا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رات کو فرحانہ نے خواب دیکھا کہ آرمان بیمار پڑ گیا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں اور جسم گرم ہے۔ وہ چیخ کر اٹھی اور فوراً سائمہ کو فون کیا۔ سائمہ نے بتایا کہ آرمان واقعی بخار میں تڑپ رہا ہے۔ فرحانہ راتوں رات پہنچی، آرمان کو گود میں لیا اور دعائیں پڑھنے لگی، اے اللہ اس معصوم بچے پر بری نظر سے حفاظت فرما، میری جان کی جان ہے یہ۔ سائمہ رو رہی تھی۔ فرحانہ نے آرمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسبیح پڑھی۔ صبح تک بخار اتر گیا۔ آرمان نے آنکھیں کھولیں اور کمزور آواز میں کہا، خالہ ماں آپ آ گئیں؟ فرحانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولی، ہاں بیٹا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دن سے فرحانہ نے آرمان کے لیے مزید دعائیں شروع کیں۔ ہر روز اسے تعویذ پہناتی، سائمہ کے ساتھ مل کر نظر بد کے خلاف وظائف کرتے۔ آرمان ٹھیک ہو گیا اور پھر سے وہی چمکدار بچہ بن گیا۔ فرحانہ اسے دیکھ کر سوچتی کہ یہ محبت تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ایک سہیلی کا بیٹا مگر دل کا بیٹا، جو اس کی زندگی کو مکمل کر رہا ہے۔ سائمہ نے ایک دن کہا، فرحانہ تم نے میرے بیٹے کو بچا لیا، تم میری بہن ہو۔ فرحانہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور آرمان میرا بیٹا ہے، بری نظر سے دور رہے گا، کیونکہ ہماری محبت اس کی ڈھال ہے۔ وہ تینوں مل کر بیٹھتے، ہنستے، دعائیں کرتے اور ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون پاتے، کیونکہ سچی محبت بری نظر کو بھی دور کر دیتی ہے اور دل کی گرمی سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔